ننا چوزا۔ ایک گاؤں میں ایک مرغی رہتی تھی۔ اس نے 12 انڈے دیے اور بے صبری سے ان انڈوں میں سے چوزے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ چند دنوں بعد ان 12 انڈوں میں سے 11 چوزے نکل آئے، لیکن ایک انڈے میں سے چوزا نہیں نکلا۔ مرغی حیران ہوئی اور پریشان بھی۔ چند دن گزر گئے پر انڈے میں سے چوزا نہیں نکلا۔ پھر ایک دن جب مرغی اپنے 11 چوزوں کو لے کر دانا چگنے گئی تو اس کے جانے کے بعد انڈے میں سے ننا چوزا نکل آیا۔ جیسے ہی ننا چوزا باہر آیا وہ اپنی ماں کو ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن آس پاس کوئی نہ تھا۔ پریشان ہو کر ننا چوزا گھر سے باہر نکل آیا اور اپنی ماں کو ہر جگہ تلاش کرنے لگا۔ کچھ دور اسے گھاس کھاتی ہوئی گائے نظر آئی۔ ننا چوزا جلدی سے گائے کے پاس گیا اور معصومیت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی سوالیہ نظریں دیکھ کر گائے نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہوا ننے چوزے؟ چوزا جھجکتے ہوئے بولا، کیا تم میری ماں ہو؟ گائے ہنستے ہوئے بولی، ننے چوزے، میں تمہاری ماں کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں تو بہت بڑی ہوں۔ میری دم دیکھو، میرے کان دیکھو، میں تم سے بالکل الگ ہوں۔ تمہاری ماں تو مجھ سے بہت چھوٹی ہوگی۔ یہ سن کر چوزے نے کہا، اچھا۔ اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور چلا تو اسے ایک بکری ملی۔ پیارا چوزا اس سے پوچھتا ہے، کیا تم میری ماں ہو؟ تم تو گائے سے قد میں بھی چھوٹی ہو۔ یہ سن کر بکری بولی، میری طرف دیکھو تو میرے 4 پاؤں ہیں، تمہاری ماں کے تو 2 پاؤں ہوں گے اور اس کے 2 پر بھی ہوں گے۔ بیچارہ چوزا جواب سن کر پھر سے اپنی ماں کو ڈھونڈنے آگے چل پڑا۔ چوزا بہت اداس تھا اور اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے ایک درخت سے کوے کی آواز سنائی دی۔ چوزا اس کی طرف گیا اور اسے دیکھ کر کہا، تمہارے 2 پیر ہیں اور 2 پر بھی ہیں، کیا تم میری ماں ہو؟ کالا کوا بولا، ہاں، میرے 2 پاؤں ہیں اور 2 پر بھی ہیں، لیکن میں پھر بھی تمہاری ماں نہیں ہوں۔ میں تو آسمانوں تک اونچا اڑ سکتا ہوں، جبکہ تمہاری ماں اتنا اونچا نہیں اڑ سکتی۔ جس پر چوزا پھر سے مایوس ہو گیا۔ کوے نے کہا، اچھا تم میری بات سنو، تمہاری ماں کا قد مجھ سے بڑا ہوگا اور اس کے پاؤں بھی مجھ سے بڑے ہوں گے اور وہ کائیں کائیں نہیں کرتی ہوگی۔ یہ سن کر چوزے نے کوے کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل پڑا۔ تھوڑی دور جا کر چوزے کو تالاب میں بطخ اپنے بچوں کے ساتھ گھومتی نظر آئی تو وہ ننا چوزا خوشی سے دوڑا اور اسے ماں کہہ کر پکارا۔ بطخ نے چوزے کو حیران ہو کر دیکھا اور بولی، کیا ہوا ننے چوزے؟ چوزے نے کہا، تم میری ماں ہو نا؟ بطخ نے کہا، نہیں بیٹا، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ یہ سن کر ننا چوزا رونے لگا۔ بطخ کو بھی اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے چوزے کو سمجھایا، پیارے چوزے، میں پک پک کرتی ہوں، جبکہ تمہاری ماں ککڑو کوں کرتی ہوگی۔ یہ ساری باتیں درخت پہ بیٹھا ایک کبوتر سن رہا تھا۔ وہ چوزے کے پاس آیا اور کہنے لگا، پریشان نہیں ہو، تم ندی کے کنارے جاؤ، وہاں ایک مرغی رہتی ہے،
مجھے تم اسی کے چوزے لگتے ہو۔ چوزا کبوتر کی بات مان کر ندی کی جانب چل دیتا ہے۔ کچھ ہی دور جا کر اسے ککڑو کوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ وہ جلدی سے آواز کی طرف دوڑتا ہے۔ جب وہ ندی کے قریب پہنچتا ہے تو اس نے دیکھا وہاں ایک مرغی تھی جس کے پیر کوے کے پیر سے بڑے تھے اور اس کے 2 پر بھی تھے اور وہ ککڑو کوں بول رہی تھی۔ چوزا اپنی ماں کو پہچان گیا اور بھاگ کر مرغی کے گلے لگ گیا۔ مرغی نے بھی اپنے ننھے چوزے کو دیکھ کر بہت پیار کیا۔ چوزے نے اپنی ماں کو ساری کہانی سنائی، جس پر مرغی کو اپنے چوزے پہ بہت فخر ہوا، اور مرغی نے کہا، تم گھر سے کیوں نکلے؟ میں تو بس کھانا لینے گئی تھی، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اس کے بعد چوزا اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔